الله يا ربي يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء يا الله، أنت الحليم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، ناظرین کرام، ہمارے پروگرامات کا سلسلہ ہے حدیث جبریل، اور جیسا کہ گزشتہ پروگرامات میں آپ نے دیکھا کہ ہم حدیث جبریل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے تھے اور چند سوالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، اور ان سوالات کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جوابات ارشاد فرمائے، گویا وہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اسی سے حاصل ہونے والے جو علمی نکات ہیں اور مختلف قسم کے لطیف نکات ہیں، ان کے بارے میں ہم کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے حصول علم کے لیے سفر کی اہمیت، یا حصول علم میں سفر کی اہمیت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں ذکر ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام سفر کر کے آئے تھے، لیکن ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی حدیث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لا یرا علیہ اثر السفر، ان کے اوپر سفر کے آثار دکھائی نہیں دیے۔ اس کا مطلب ہے سفر تو انہوں نے کیا، اور آئے بھی اس لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے آخر پہ ارشاد فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ فَإِنَّهُ جبریل، کہ یہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تشریف لائے تھے، یہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبریل علیہ السلام نے سفر کیا تھا، اور سفر کی حصول علم میں بہت زیادہ اہمیت۔ کوئی شخص اگر سیکھنے کی کوشش نہ کرے پورے تکلف کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ، اور اس پہ وقت نہ لگائے، اس کے اوپر صلاحیتیں نہ لگائے، تو ظاہر ہے علم نہیں آتا، اور طالب علم کو یہ سارا کام کرنا پڑتا ہے۔ اور اس سلسلے میں سفر کی خصوصی اہمیت ہے، اور سفر کو اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطعۃ من العذاب فرمایا ہے، متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، جو سفر ہے وہ تو ایک عذاب کا ٹکڑا ہے، اس لیے کہ یمنع احدکم طعامہ و شرابہ و نومہ، کہ کوئی شخص جب سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کو کھانا چھوڑنا پڑتا ہے، پینا چھوڑنا پڑتا ہے، سارے معمولات اس کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تاکہ نیند بھی اس کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، پورے معمولات زندگی کے اندر ایک تعطل اور ایک خرابی پیدا ہو جاتی ہے، ایک افراتفری کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا قَضَى نَحْمَتَهُ، جب کسی کی ضرورت پوری ہو جائے، معاملات درست ہو جائیں، فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو سفر میں زیادہ دیر رہنا نہیں چاہیے، بلکہ فوراً اپنے اہل خانہ کی طرف واپس لوٹ آنا چاہیے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالعموم سفر کی زندگی کو پسند نہیں فرمایا۔ ظاہر ہے اس کو غریب الدیار اور غریب الوطن کہا جاتا ہے۔ ایسا شخص جو اپنے وطن سے دور ہوتا ہے، اس کو بے شمار تلخیوں کا اور ماحول کی رکاوٹوں کا اور اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس کی طبیعت کو ناگوار گزر سکتی ہیں، اور اس کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ جو اس کی طبیعت کے موافق نہ ہوں۔ لیکن ناظرین کرام، اگر کوئی شخص سفر کرے حصول علم کے لیے، اس کی شریعت اسلامیہ کے اندر بہت زیادہ اہمیت آئی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے سفر کیا، اور ظاہر ہے یہ بھی حصول علم کے لیے تھا،
اور ترمذی شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اگر کوئی شخص سفر کرتا ہے اور اگرچہ سفر تو قطعۃ من العذاب ہے، لیکن وہ سفر اس لیے کرتا ہے کہ اس میں وہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرے. من سلک طریقا، کوئی ایسا سفر اختیار کرتا ہے یلتمس فیہ علما، تو اس میں وہ علم کا متلاشی ہے، طالب علم بن کے سفر کرتا ہے، تو ناظرین کرام یہ بڑا مبارک سفر ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. یعنی یہ اس قدر اہمیت والی اور فضیلت والی بات ہے، اس لیے لوگ سفر کرتے رہے. اور طلبہ علم جب علم کے لیے سفر کرتے ہیں تو شریعت اسلامیہ نے اس کی بڑی قدردانی کی ہوئی ہے. اس کے لیے میں چند ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس ضمن میں یہ بات ملحوظ رہے کہ ایک تو جبریل علیہ السلام کے سفر کا ذکر ہے حدیث جبریل کے اندر، ایک اور سفر کا ذکر بھی حدیث جبریل کے اندر موجود ہے، اور وہ ہے یحییٰ بن یعمر جو تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے حمید بن عبد الرحمن. یہ دونوں تابعی، آپ نے گزشتہ پروگراموں میں سنا کہ جب حضرت یحییٰ بن یعمر نے تقدیر کے بارے میں معبد بن خالد الجہنی کو ہرزہ سرائی کرتے دیکھا اور تقدیر کا انکار کرتے دیکھا بصرہ میں، تو وہ صرف حصول علم کے لیے کہ تقدیر کے عقیدے کے بارے میں درست علم ان تک پہنچ جائے، انہوں نے سفر کیا. اور وہ فرماتے ہیں کہ فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن الحمیری حاجین او معتمرین، ہم دو لوگ اس لیے سفر پہ نکلے کہ حج کریں یا عمرہ کریں، اور اصل مقصد یہ تھا کہ حج اور عمرہ بھی ہو جائے گا. اور لو لقینا احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألناہ، اگر ملاقات ہو جائے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کے ساتھ تو ہم اس سے یہ مسئلہ پوچھ سکیں. گویا انہوں نے بصرہ سے مدینۃ الرسول کا یا حجاز کا یا مکہ کا سفر کیا صرف اس لیے کہ کسی صحابی کے ساتھ ملاقات ہو جائے تو اس سے وہ درست علم حاصل کر سکیں. تو اس سفر کا تذکرہ بھی ہے، اور اس سے بھی یہ مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کے لیے سفر کو بہت زیادہ اہمیت دی. ناظرین کرام، ایک سفر کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی ہے، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر، اور وہ بھی علم کے حصول کے لیے تھا. یعنی ایسا سفر جو علم کے حصول کے لیے ہو، وہ تو بڑا مبارک سفر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جنت کی راہیں آسان فرما دیتے ہیں. تو اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ کہف کے اندر بھی ہے، اور بخاری شریف کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے بنی اسرائیل میں، آپ کوئی گفتگو فرما رہے تھے کہ کسی نے سوال کر دیا. یعنی یہ اس کا پس منظر ہے جو قرآن پاک میں سورہ کہف میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وہاں سے نکلے سفر کے لیے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ میں اس وقت تک سفر کرتا رہوں گا جب تک کہ میں مجمع البحرین نہ پہنچ جاؤں. قرآن میں تو صرف اس قدر ذکر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف کی اس حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے. فرمایا قام موسیٰ خطیبا فی بنی اسرائیل فسئل ای الناس عالم. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ اس خطبے کے دوران کسی شخص نے سوال کر دیا ای الناس اعلم، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ یہ بتائیے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے. تو انہوں نے یہ ارشاد فرما دیا کہ انا اعلم. تو اس سے ایک تھوڑا سا ماحول بدلا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اور ناراضگی کا نقطہ یہ تھا، وجہ یہ تھی کہ یہ نہیں کہا اذ لم يرد العلم الیہ، اللہ کی طرف علم کو منسوب نہیں کیا گیا. حضرت خضر جو تھے وہ ایک تکوینی علوم کے گویا ماہر تھے، اور جو وہ تکوینی امور جو شرعی امور سے مختلف ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کے پاس علم تھا. اب تکوینی علوم اور تشریعی علوم دونوں کو اگر ملا دیا جائے تو بھی حضرت خضر نے کہا کہ ہم دونوں کا علم اگر ملا دیا جائے تو یہ مل کے بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے کہ جیسے سمندر کے مقابلے میں وہ پانی جو چڑیا نے چونچ میں لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. لہٰذا ہر موقع پر اہل علم کا طرز عمل یہی رہا ہے کہ وہ اپنے علم کو
اور اس ساری دنیا جہان کے علم کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہی چاہیے تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ادب سکھایا اور ساتھ سفر کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، تم سے تو زیادہ بڑا عالم وہی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ اور وہ کتنے بڑے عالم تھے، اگرچہ ان کے پاس ایک خاص قسم کا علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، لیکن ان دونوں کا علم بھی ملا کے وہ چڑیا کی چونچ میں پانی کی مثال دے دی کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے رب کیف السبیل الیہ، میں کیسے وہاں تک جا سکتا ہوں، راستہ کیسے لے سکتا ہوں؟ اس پر اللہ کریم نے فرمایا کہ تو ایک مچھلی لے لو، تاخذ حوتم فی مقتل، تھیلے میں مچھلی ڈال لو، اور جہاں کہیں مچھلی جو ہے وہ گم ہو جائے، فحیث ما فقدتہ فاتبعہ، جہاں کہیں وہ مچھلی گم ہو جائے وہاں وہ آدمی ہوگا اور اس کی جا کے اتباع کرو۔ یہ سفر کا حکم ہوا، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ علمی سفر کرنا پڑا۔ اور ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ وہ حدیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص علم کے حصول کے لیے سفر کرتا ہے، باوجود اس بات کے کہ یہ سفر قطعۃ من العذاب ہے، بڑا تلخ ایک تجربہ ہے، لیکن حصول علم کے لیے بڑا مبارک تجربہ بن جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، مختصر سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور حصول علم میں سفر کی اہمیت، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا ذکر ہوا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث کے مطابق اس کا پس منظر بھی بیان فرمایا، کس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سفر کرنا پڑا۔ ناظرین کرام، یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ صحابہ کرام جتنا بھی سفر کرتے رہے، یا تابعین عظام سفر کرتے رہے، یا ہمارے اسلاف جتنا بھی علم کے لیے سفر کرتے رہے، اس میں یہ بات موجود تھی کہ سفر کی ساری تلخیاں وہ اجر بن جاتی ہیں اگر انسان علم کے لیے چلے۔ ناظرین کرام، یہاں میں ایک دو مثالیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت جو ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی، اور تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اور واقعے کے اختصار کے ساتھ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے راوی ہیں کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو درداء، معروف صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معروف صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ان کا نام ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس تشریف فرما تھے حضرت کثیر بن قیس۔ وہ فرماتے ہیں کنت جالسا مع ابی درداء فی مسجد دمشق، میں دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اور حضرت ابو درداء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں ان کے پاس، تو اس موقع پر ایک شخص آیا، فجاءہ رجل، ایک شخص آیا، فقال یا ابا درداء، اور آ کے وہ مخاطب ہوا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور کہنے لگا کہ اے ابو درداء جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ابو درداء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں، یعنی مدینہ سے آیا ہوں، مدینہ سے دمشق پہنچے ہیں۔ اور ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ میں جو سفر میں نے کیا ہے لحدیث، میں نے ایک حدیث کے لیے سفر کیا ہے۔ ناظرین کرام، اندازہ فرمائیے کہ ایک حدیث لینے کے لیے صحابی رسول کہاں سے چلے ہیں، مدینۃ الرسول سے، اور پہنچے ہیں دمشق، اور فرماتے ہیں کہ میں صرف ایک حدیث کے لیے آیا ہوں، لحدیث بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، میں وہ حدیث لینے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ اور ساتھ وضاحت فرمائی کہ ما جئت بحاجت یا ما جئت لحاجت، میں کسی اپنی ضرورت کے لیے نہیں آیا، ما جئت لحاجت، اللہ اکبر، کہ کوئی اور مجھے ضرورت نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، کاروبار کی غرض نہیں ہے، کوئی اور نیت نہیں ہے، صرف ایک حدیث کے لیے میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے۔
اور وہ حدیث مجھے بتا دو۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ حدیث بتائی تو ناظرین کرام وہ حدیث بجائے خود حصول علم اور حصول علم کے سفر میں ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے کہ جو ایک لمحہ لمحہ کو مبارک بنا دیتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہی حدیث ہے جو میں بیان کرتا ہوں، یقول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے من سلک طریقاً، جو کسی ایک راستے پر چلے یعنی سفر کرے، کس وجہ سے؟ یطلب فیہ علما۔ ناظرین کرام یہ وہی حدیث ہے مختلف الفاظ کے ساتھ جو میں نے شروع میں ترمذی شریف کے حوالے سے عرض کی کہ جب کوئی شخص ایک تلاش علم کے لیے، طلب علم کے لیے سفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اس کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کے لیے نکلا ہے اور اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا علم ہے، اس کی فضیلت باقی سارے لوگوں کے اوپر، چاہے وہ عبادت گزار ہوں، ان کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ہے دوسرے ستاروں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء کون ہیں؟ لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ وہ درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے انبیاء، ولکن ورثوا العلم، بلکہ حقیقت میں علم وراثت میں چھوڑا ہوتا ہے۔ انبیاء کرام نے جس وراثت کو لے کر علماء کرام جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، اور آخر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اخذہ، جس نے وہ علم لے لیا اور جو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے سفر میں پڑا، تو اخذ بحظ وافر، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا ایک بڑا خزانہ مل گیا، ایک بہت بڑا حصہ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے۔ ناظرین کرام ایک اور سفر کا ذکر جو معجم کبیر طبرانی کی روایت ہے، اور اسی طرح طبرانی کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ پتہ چلا کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اور وہ حدیث کے مختلف روایات میں مختلف الفاظ کے مطابق یا وہ شام میں تھے یا وہ مصر میں تھے۔ ناظرین کرام مصر ہو یا شام ہو، حجاز سے دونوں ہی بہت دور ہیں، اور جابر فرماتے ہیں کہ مجھے جب حدیث کے بارے میں پتہ چلا تو میں نے پھر سفر کرنے کا ارادہ کیا، اور حدیث کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے، فرماتے ہیں کہ میں پھر نکلا، فخرجت الی السوق، میں بازار کی طرف گیا، فاشتریت بعیرا، میں نے پھر ایک اونٹ خریدا۔ اندازہ فرمائیے ناظرین کرام ایک حدیث کے لیے کیا اہتمام ہو رہا ہے۔ فخرجت الی السوق واشتریت بعیرا، اور میں نے ایک اونٹ خریدا، ثم شددت علیہ رحلا، پھر میں نے اس کے اوپر کجاوا کسا اور پورا جو ہے وہ تیاری کی، سامان وغیرہ لادا، اور پھر ثم سرت الیہ شہرا، پھر فرماتے ہیں ایک مہینہ میں اس اونٹ کے اوپر سفر میں رہا۔ ناظرین کرام کہنا آسان ہے اور اس کا تصور کرنا بڑا مشکل ہے کہ کس قدر تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، اور جا کس لیے رہے ہیں؟ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کے لیے۔ اور فرماتے ہیں ثم سرت الیہ شہرا، پورا ایک مہینہ میں سفر کرتا رہا، اور حتی قدمت مصر، ایک مہینہ سفر کرتے 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 یہاں تک کہ میں مصر میں پہنچ گیا، یا اس شہر میں پہنچ گیا جس شہر میں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ قیام پذیر۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے پھر ان سے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں، حدیث بلغنی، ایک حدیث مجھ تک پہنچی ہے، انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القصاص، قصاص کے بارے میں مجھے ایک حدیث کا پتہ چلا ہے کہ وہ آپ بیان فرماتے ہیں، تو مجھے اس حدیث کے بارے میں کچھ آپ بھی بیان فرمائیں۔ ناظرین کرام یعنی وہ حدیث سننے کے لیے کیوں وہاں پہ آئے ہیں اس کی وجہ بتائی۔ فَأَرَدْتُ، فرماتے ہیں میں نے یہ ارادہ کیا، میں یہ سفر کیوں کر کے آیا ہوں، اس لیے ان اسمعہ من کا، کہ میں خود وہ حدیث آپ سے سن لوں۔ یعنی اس قدر اہتمام تھا۔ اس کے اندر بھی ناظرین کرام بہت سارے نکات ہیں کہ ایک تو حصول علم کے لیے صحابہ کرام کی سفر کا
جو شوق ہے اور جو ذوق ہے، جتنے وہ حریص ہوتے تھے اور جس قدر وہ اس سفر میں حدیث لینے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے ساری صعوبتیں برداشت کرنے پر تیار ہو جاتے تھے، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا ناظرین کرام، اس میں حدیث کی حفاظت کا کس قدر اہتمام صحابہ کرام کرتے تھے اس کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب کہ حدیث ایک سن لی تھی اور عبداللہ بن انیس بھی اس دنیا میں موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی رسول ہیں، لیکن حدیث جو ہے وہ خود سے بیان کرنے کی بجائے سفر کیا ہے لمبا، اور سفر کر کے جا کے ان سے کہا عبداللہ بن انیس سے، یعنی بازار گئے، اونٹ خریدا، سامان لادا، پوری تیاری کی، سفر کا پورا بندوبست اور اہتمام کیا، اور 1 مہینہ سفر کر کے وہاں پہنچے۔ کس لیے؟ حدیث بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث کے لیے سارا سفر۔ تو یعنی کس قدر اہتمام ہے حدیث کی حفاظت کا، تاکہ وہ الفاظ جو حقیقتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں وہ من و عن پہنچ جائیں۔ اور پھر اپنی وجہ بتائی، فاردت ان اسمعہ منک قبل ان تموت او اموت، یعنی میں نے یہ چاہا کہ میں اپنے موت سے پہلے یا آپ کی موت سے پہلے، ایسا نہ ہو کہ آپ فوت ہو جائیں یا میں فوت ہو جاؤں اور یہ میں حدیث حقیقتاً اصل راوی سے، جو بنیادی راوی ہے، اس سے سنے بغیر میں فوت ہو جاؤں۔ اس خوف سے اور اس وجہ سے میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے۔ یہ حصول علم کے اندر سفر کی کس قدر اہمیت ہے، اور ہمارے اسلاف کس طرح سفر کرتے رہے۔ امام شافعی کے اسفار کا ذکر ہے رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اسفار کا ذکر ہے، سارے ہی اسلاف جو ہیں وہ لمبے سفر کر کے علم حاصل کرتے رہے۔ اس لیے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سفر وسیلہ ظفر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کے مطابق جو ہم نے آج کے پروگرام میں سنے، یہ بات سمجھ میں آئی کہ حصول علم کے لیے کوئی شخص اگر سفر کرتا ہے تو اس سے بڑا اور اس سے مبارک اور اس سے زیادہ افضل سفر اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے طلبہ علم میں بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم يا